خدا کے لیے اس زندگی کو چھوڑو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور نبی والی محنت پہ اپنے آپ کو لگا دو. اس پر اپنی جان مال لگاؤ، اس پر لگاؤ گے تمہارے کام آئے گا. اللہ کے دین پر لگاؤ گے، اللہ تمہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا اور آخرت اس کا بدلہ دے گا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو خدا نے ذلی کمی لوگوں کو ہم پر مسلط کیا، اس سے ڈرنا پڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں. ہاں وہ بڑی قدرت والا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں ہر آدمی سوچو کہ کل کے لیے تم نے قیامت کے لیے آخرت کے لیے کیا بھیجا. ہمارے اعمال، ہمارا ہر قدم یا تو ہمیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا ہمارا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ قدم اللہ کی نافرمانی میں ہے تو ہمیں آخرت میں برباد کر دے گا، اور یہ قدم اللہ کی اطاعت میں جائے گا، نماز کے لیے جائے گا. اللہ کے راستے پہ پیدل چلو گے، نکلو گے، اللہ کے راستے پہ پیدل چلنے والے کے قدموں کو جو گرد و غبار لگتا ہے، نبی کی حدیث میں ہے اللہ اس پر جہنم کا دوارم کر دیتے ہیں. اللہ کے راہ میں نکلو گے اور جاگو گے، نیند نہیں آئے گی، جاگو گے. جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگتی ہے اللہ اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اللہ کے راستے میں آدمی کا سر کا درد اگر ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکل کر اس کے سر کے درد پر یہ صبر کر لیتا ہے، اللہ اس پر اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، بڑا قابل رشک ہے وہ آدمی جو دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، اسے اللہ خیر کا راستہ. ہاں وہ جوانوں یاد رکھو، خدا کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کر خدا کے نبی کے دشمنوں کے طریقے تم اپناتے ہو، اور تمہیں دیکھ کر تمہارے محلوں میں جتنے بچے اپنائیں گے قیامت کے دن تمہیں خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا. تم دنیا میں سنت پھیلانے کے لیے آئے تھے، تم نے دنیا میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے پھیلائے. تمہاری شادیوں میں رنگیں ناچتی ہے، تمہاری شادیوں میں بے حیائیاں ہوتی ہیں، تمہاری شادی میں اللہ کے دشمنوں کے طریقے ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے. دنیا میں خیر کے کام کرو، دنیا میں خیر کو پھیلاؤ، اپنے محلوں میں سنت والے لباس پہنو تاکہ تمہارے نیچے تمہارے بچے، تمہارے بھائی وہ بھی سنت والی زندگی بنائے. وہ ایک مرتبہ ایک ملک سے ایک وہاں کا نو مسلم ہندوستان آیا یورپ کے ملکوں سے، اور ماشاءاللہ 4 مہینے لگائے اس نے اور سنت والی زندگی اس نے اپنائی. امامہ، سنت والا لباس، اور اسی لباس کے ساتھ بمبئی آیا. اور بمبئی سے جانے کے لیے وہ ہوائی ایئرپورٹ پر جا رہا تھا، تو جو اس کو رکھنے کے جا رہا تھا اس نے کہا تم اسی لباس کو پہن کر جاؤ گے لندن؟ تو اس نے ایک عجیب جواب دیا. اس نے کہا ہاں اسی کے بعد میں جاؤں گا. میرا ملک دنیا میں فیشن کا سپلائر ہے، میرے ملک سے دنیا میں فیشنیں سپلائی ہوتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک سے میرے نبی کی سنت دنیا میں چلے، میں یہ پہن کے جاؤں گا. ہمارا حال ہے مسلمان کے گھر میں جنم لینے کے بعد اس کی طبیعت پر نبی کی سنت میں چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا. دن بدن نئے ننگے لباس کی فیشن اپنا رہے ہو تمہیں احساس نہیں ہے
کہ مجھے دے کے دوسرے سکھے دی کہ تمام چیزیں کیا ہوگا قیامت میں؟ خدا کے دین خدا کے نبی کو کیا جواب دو گے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا اور سنتوں کو چھوڑ کے دوسرے طریقے اختیار کیے، قیامت کے دن اللہ کے نبی سے کہیں گے دور ہٹو یہاں سے۔ اس میرے بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے حال پہ رحم کھاؤ، دنیا کے انسانوں پر رحم کھاؤ۔ اس مسلمان کی زندگی میں اگر دین آ جائے اور دنیا میں دینی زندگی کو عام کر دے تو دنیا کے انسانوں کو ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی۔ ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائیو یہ محنت ہے، یوں نہیں میرے دوستو، اس محنت سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخر بن جائے گی۔ یہ محنت نبی والی محنت ہے، نبی والی زندگی گھروں میں آئے گی، رحمت آئے گی۔ اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میں دنیا میں ہر خیر کو لے کے آیا ہوں، یہ تو تم بخیر دنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ اگر میرے دین کو اپنا لو گے اور اس کو زندگی اختیار کر لو گے اور میرے دین کے لیے قربانی دو گے تو تمہیں ہر قسم کی خیر خدا دے دے گا۔ اس بھائیو اللہ کے لیے صرف سننے پر نہیں نہ، اجتماع میں لانے کا مقصد یہی میں دوستو یہاں کر اپنی زندگی کا نظام بدلو کہ جس نظام سے میں چل رہا ہوں اس میں تو میرے میں غفلت آ رہی ہے، میرے میں گناہوں کی لائنیں آ رہی ہیں۔ اس نظام کو چھوڑ کر اب ہمیں صحابہ والے نظام بنانا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو وقت دینا ہے۔ صحابہ کی نظام یہ تھا آدھا دن اے بچوں، اے جوانوں، او بھائیوں، ٹھیک نہیں ہے، جو مرضی میں وہ نہ کرو، اجتماع کو کھیل نہ بناؤ۔ یہاں بیٹھ کر سوچو جو کہا جا رہا ہے اس کو ڈالو ذہنوں میں۔ موت سے پہلے اگر سمجھ جاؤ گے تو تمہارا کام بن جائے گا، ورنہ موت کو آ کے پکڑ لے گی۔ اس میرے بھائیوں اپنی زندگی کے نظام کو ہم بدلیں۔ صحابہ آدھا دن اپنی دنیا کے کمانے کے لیے ضروریات کے لیے محنت جاتے تھے، کھیتی میں، اپنے دکان کاروبار میں، آدھا دن اللہ کی نبی کی مسجد میں دیتے تھے۔ بازاروں میں نہیں دیتے، تم بھی دیتے ہو بازاروں میں، کتنے بڑے چار وقت میں بات کرتے ہو، تم بڑے ہو تو تم سے سمجھدار ہو۔ حالانکہ چار وقت جہاں وہاں اس کے قریب مسجد ہے، لیکن اس کو مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ نہیں، وہ مسجد کو دیتے تھے آدھا دن، آدھی رات آرام کر لیتے تھے، آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اور وہ اللہ رات کے آخر حصے میں آسمان سے یہ آواز دلاتا ہے فرشتوں سے، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں؟ آواز لگ رہی ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو دینے کے لیے آسمان دنیا پر ہے کوئی مانگنے والا؟ حل من صاحب پہنچیے، وہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی ہم سے مغفرت مانگنے والا، ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا اور روزی کا مانگنے والا، ہم اس کو روزی دیں۔ روزی تو اللہ دینے تیار ہے، پر تو اللہ کے پاس آ تو صحیح، جلدی سو، جلدی اٹھ، تہجد میں 2 رکعت تو پڑھے گا، اس 2 رکعت کے پڑھنے پر خدا خوش ہوگا، اللہ سے کہے گا اے اللہ میری یہ مشکل ہے تو آسان کر دے، اے اللہ میں تیری روزی کا محتاج مجھے دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ رہے میں دوں گا۔ آسان چیزیں ہے، یہ زندگی ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ خدا سے کہہ رہے ہیں خود بھی نکلو، سب کو نکالو،
اور نکل کر مجھ میں اطمینان ہو جائے میں تو چلہ لگا لیا. نہیں، چلہ تجھے جن اعمال میں لگانے کے لیے کہا تھا اور تو لگا کر آیا ہے وہی اعمال گھر آ کے کر. نماز کی پابندی کر، ذکر تلاوت کر، سنت کا پابند بن، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت میں لگ، راتوں کو کے خدا کے سامنے رونے والا بن. حلال پاک روزی طیب اور روزی کمانے کی تم کوشش کر. حرام کو چھوڑنے کا جذبہ ختم کر. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی حرام کمائی کو چھوڑے اور چھوڑنے سے پہلے حلال کمائی کی طرف جائے کرے، حلال کاروبار شروع کرے، اور جب وہ اپنے حلال کاروبار میں اس کا سیٹ ہو جائے تو پھر حرام کو ختم کر دے. جب تک حرام کی کمائیاں ہیں وہاں تک اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ. علماء سے پوچھو شکل کیا ہے؟ حرام کھلانا حرام ہے بچوں کو، اور حرام کھلا کے تم یہ چاہو تمہارے بچے تمہارے فرما بردار بنے، ہرگز نہیں بنیں گے. ہاں کتنے اللہ اکبر جا کے سب یاد کرواؤ. اندر حرام گیا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو جسم حرام کی کمائی سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کے لیے بہتر ہے. یہ جو گھروں بے حیا بے شرمی آ رہی ہے یہ میں تو ہمارے کھانے حرام کے ہیں. اللہ نے کسی کے لیے حرام کی روزی طے نہیں کی ہے، اللہ نے تو حلال ہی کی روزی طے کی ہے. لیکن ہم ایسے ہیں جو شیطان کے چکر باز جاتے ہیں. شیطان ہمیں اتاول کراؤ، اتاول حرام لے آؤ. شیطان ہمیں اللہ کے دیکھ نہیں دیتا، ہمیں بینک دکھاتا ہے. بینک میں سے لاؤں گے میرا کام بن جائے گا. کبھی نہیں کہ اللہ میرا کام بنا کے بن جاؤ ہو جائے گا. اللہ کے دھیان نہیں دیتے رہے. اسی کے چکر میں جاتا ہے یہ. اس لیے بھائیو اس محنت میں لگو، تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا. اللہ تمہیں دنیا میں عزت، سکون، چین کی زندگی دے گا، اور اللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا، اور تمہاری زندگی کے صحیح اوپر آنے پر خدا تمہاری اولادوں کو اور گھر والوں کو خدا صحیح زندگی پر لے آئے گا. ہماری اولاد ہمارے تابع ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اس فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اللہ جس بچے کو دنیا میں پیدا کرتا ہے اس میں یہ طاقت اور قوت دے کے بھیجتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرے. فطرت اسلامی پر ہوتا ہے. فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، وہی نصرانی اور نصرانی بناتے ہیں، ہاں، اور مجوسی بناتے ہیں، وہی مجوسانی. ہمارے گھر میں جو ماحول ہے تو وہ ہمارا بچہ لیتا ہے. ابا ہی سنت کا پابند نہیں ہے تو بچوں میں کہاں سے سنت آئے گی؟ ابا ہی نماز کا پابند نہیں ہے، بچے نماز کے پابند کیسے بنیں گے؟ ماں حیا و شرم اسی کی زندگی بھی نہیں ہے تو لڑکیوں میں حیا شرم کیسے آئے گی؟ اس کی محنت ہے. اللہ کا شکر ہے یورپ کے ملکوں میں نبی والی محنت اللہ نے زندہ فرمائی. یورپ کی ماحول میں جو عورتیں بے حیا و بے شرم ہو کے بیاہ کرتی تھی اور وہ پردے میں آ گئی، پردے میں آ گئی. یورپ کے ملکوں میں ہاں کالجوں میں پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے سنت لباس پہن کر کالج میں جاتے ہیں. ہاں گھروں میں تعلیم زندہ ہو گئی. یورپ میں میرے دوستوں قرآن و حدیث کے مدارس قائم ہو گئے اور مسلمان اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. وہاں جا کر مسلمان سوچتا ہے حلال حرام کیا ہے. اس میرے بھائیوں ایک محنت ہے، بڑی زبردست محنت ہے. کچھ مت کرو، اس محنت کو خاموشی سے زندہ کر دو گھر میں.
گھر میں تعلیم زندہ کر دو، تم خود نمازی پابندی کر دو، سنت پر اپنے آپ کو لے آؤ، اور گھر میں تعلیم کے ذریعے اپنے گھر والوں کا دینی ذہن بناؤ۔ انشاءاللہ یہی تمہارے بچے دنیا میں حق اور خیر کے پھیلے کے ذریعے بنیں گے۔ ہاں، بچوں کو تم سنت سکھاؤ گے کھانے کی کہ بیٹا یہ طریقہ سنت کھانے کا ہے، اور تم کبھی بھول کرو گے نا تو یہ بچہ کہے گا ابا یوں نہیں ہوں، یہ بچہ تمہیں یاد دلائے گا۔ اذان کہیں گے، اذان وہ سنے گا تو کہے ابا اذان ہو رہی ہے، کیونکہ اس گھر میں نماز کا ماحول ہے۔ ہاں، بچے بچوں سے کہتے ہیں جھوٹو بول کے اللہ مارشے ہے۔ ہمارے گودرے میں عورتیں بچوں کو جو یہ باتیں سکھاتی ہیں نا، تو چھوٹے بچے آپس میں یہ کرتے ہیں جھوٹو بولیں تو اللہ مار ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو جو سکھاؤ گے بولیں گے۔ تمہارے گھر میں کیا سکھاتے ہو؟ گالیاں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری، ایک دوسرے کو ستانا، ماں باپ پر ظلم کرنا، یہی تو ہمارے بچے دیکھتے ہیں۔ یہ بے حیا ماں باپ کو جو کہ خود کھاتا ہے۔ کیوں بلا لیتے ہیں؟ ہماری زندگی میں یہ ہے، یہ سیکھتے ہو قیامت کے دن اللہ کے جواب دینا ہوگا۔ اس میں بھائیو اللہ کے راہ میں نکلو، اس محنت کو سیکھو اور اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگو، نبی والا فکر اپنا فکر بناؤ، آخرت کو سامنے کے جینا سیکھو، میری آخرت بن جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ جذبہ ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرے گھر میں میرے نبی کی سنت و زندگی آ جائے، میرے گھر میں کوئی آئے تو میرے گھر سے نبی اور سنت لے کر جائے، میری دکان سے دنیا میں ایمان پھیلے، میرے کاروبار سے۔ اس میں بھائیو سب طے کرو، اب تک تو ہم نے یوں سوچی ہے تبلیغ نہیں، یہ کام ہے تیرا، یہ تیری ذمہ داری ہے، تجھے موت سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے، خدا کا بندہ بن جا، نبی کا امتی بن جا، یہ موقع دیا اللہ نے، کر لے، موت کے بعد پھر کچھ بھی ہوگا، موت کے بعد پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں بھائیو اور فرصت کا انتظار مت کر، ابھی فرصت ہے، جب تک موت نہیں ہے وہاں تک فرصت ہے، موت کے بعد فرصت گئی، اب ایک سبحان اللہ کہنا بھی مشکل ہوگا۔ فرصت کا کام نہیں ہے تیرا، پہلا کام تیرا دین کی محنت ہے، پہلا کام تیرا اللہ کا بندہ بننا ہے، اس کے بعد تیرے سب کام ہیں۔ دنیا کو پیچھے کر، دین کو آگے کر، اللہ تجھے آگے کر دے گا، دنیا کو خدا تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ اگر تو نے دنیا کو آگے کیا، دین کو پیچھے کیا، تو دنیا کو خدا تیرے لیے عذاب بنا دے گا، تیرے سر پر سوار کرے گا اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا نبی فرما رہے ہیں، یا ابن آدم، او آدم کے بچے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کر۔ عبادت کی وجہ سے نماز نہیں ہے، ہر عمل، ہر اللہ کا حکم وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تم دکانوں کو اللہ کے حکموں کے پابند بن کے دکانیں کرو گے، وہ عبادت ہے۔ بچوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کو پالو گے اور حلال طریقے سے کما کھلاؤ گے، یہ عبادت ہے۔ یا ابن آدم، او آدم کے بچے، میری عبادت کے فارغ ہو جا۔ املو صدرک غنن، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، ٹینشن تجھ سے ختم کروں گا، غنا سے بھر دوں گا۔ او بھائی، اے بچے بیٹھ جا بیٹے۔ پھر اس کی بات میں آ گیا، یا تو وہاں سے تجھے بلایا اس نے، شیطان نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹا، جب اپنے رکعت باندھی تو سلام پھیرنے تک کچھ بھی ہونا ہے۔ ہاں یہاں پہ رکعت باندھی، بیٹھ اللہ نے بٹھا دیا ہے، تم کے بیٹھے نہیں ہو، اللہ نے بٹھایا ہے تمہیں توفیق دے کر۔
ورنہ تمہارے بہت سے دوست تھے تم کو کہتے میں مجھے بھی اجتماع میں آیا لیکن نہیں آئے. اللہ نے توفیق نہیں اندر پکے نہیں تھے. دیکھیں گے جوئیں گے تو چلتا رہے. وہ بھی بیٹھا ہوگا بھی کہیں بازار میں بیٹھا ہوگا. تم اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہو. اللہ کا نبی کا فرمان ہے ایمان کی مجلس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. رحمت میں اس لیے بھائیو اب رضا سے میری گزارش ہے ترتیب بناؤ. فرصت کا انتظام ہے کسی کو فرصت نہیں ہے. فقیر سے کہو گے فقیر کو کہ تیری دکان نہیں کام دھندا نہیں تجھے کیا کام ہے تو جماعت سے نکل کہ مجھے بھی کام ہے کیا بھیک مانگنا. ہمارے محلے میں ہفتے میں ہر فقیر کا ایک دن متعین ہے. پیر کے دن کچھ کوئی آتا ہے سنڈے کوئی آتا ہے وہ مانگتا ہے بھیک. ہاں اچھا وہ بھی یہ فقیر بھی سنڈے بھیک مانگنا میرا ہمارا دھندا ہے. وہ دھندا سمجھتے اس کو. یہ فقیروں کے بچے بعض مرتبہ اسکولوں میں پڑھ کے بڑے بڑے آفس بن جاتے ہیں آفیسر بنتے ہیں اور وہ ان کو شرم آتی کہ میرا باپ بھیک مانگے. تو باپ سے کہتا ہے باپ آپ بھیک چھوڑ دو کہ میں نے بھیک مانگے تجھے پڑھایا ہے وہی کہتے تو میرا دھندا ہے یہ تو نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بھی کہتا ہے مجھے بھیک مانگنا ہے. بیمار ہو جاؤ دواخانے میں کہ بھائی تو بہت مشغول تھا اور اب تو دکان چھوڑی تو نے اب تو اللہ کے راہ میں نکل. تو کیا کہتا ہے مجھے بھی کام ہے کہ کیا کام ہے کہ دوا پینا گولیاں کھانا انجیکشن لینا یہ کام ہے میرا. کوئی فرصت میں نہیں اور سمجھو تو ہر ایک فرصت میں ہے. ہاں اللہ کے راہ میں نکلو گے اور اللہ کے دین کی محنت کرو گے اللہ خوش ہو کر دنیا میں عافیت دے گا. دنیا میں اللہ اپنی مدد کرے گا. دنیا کے مسائل خدا آسان کر دے گا. ہاں فرمایا تفرغ لعبادتی امن صدرک غنا واشد فقرا. اگر تو میری عبادت کے فارغ ہو جائے گا تو میں تیرے سینے سے فکروں کو خالی کر دوں گا اور میں تیرے فقر اور محتاجی کو دور کر دوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں محتاجی کو دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ اور اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے فارغ نہیں کیا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. پھر فرصت نہیں ملے گی. پھر ٹیبل پر پانچ ٹیلی فون آئیں گے. پہلے ایک ٹیلی فون تھا 5 آئے. ایک ٹیلی اٹھا چالو باقی بھی مشغولی دونوں ہاتھوں کو خدا نے کام سے بھر دیا. فرصت نہیں ہے. ولا اشد فقرک اور میں تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا. تجھے ہر وقت محتاج رکھوں گا. کیسا محتاج؟ لکھپتی بن گیا ہے اب کہتے کروڑپتی بن رہا ہے محتاج. پھر محتاج ہوا کروڑپتی بنا اربپتی بنے چکر میں پھر اس میں گھسے گا. خدا محتاجی دور نہیں کرے گا اور دنیا میں اسی چکر میں مر جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو سب کے سب طے کرو دین کی محنت کو سب سے آگے رکھ کر کریں گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. اپنے لیے کرو گے ہمارے لیے نہیں کرو گے. ہم اپنے لیے کرنا ہے تم اپنے لیے کرنا ہے. موت سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہی کہا ہے اغتنم خمسن قبل خمسن 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ کے کر لو. حیاتک قبل موتک زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. ایک موقع آیا ہے کچھ کر لو. ایمان سیکھ لو. تقوی پیدا کر لو. اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں داخل کر لو. آخرت کی زندگی بنا لو اور اللہ کے کلمے کو بند کرنے کے لیے کچھ کر لو. حیاتک قبل موتک شبابک قبل حرمک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت. ایک موقع ہے چاند سے کر لے کچھ.
ہاں جوانی میں تو انجینئر بنتا ہے، جوانی میں ڈاکٹر بنتا ہے، جوانی میں سب بنتا ہے، جوانی میں تو اللہ کا بندہ بھی بنے گا، محنت کرے گا تو اللہ کا بندہ بن جائے گا، نبی کا امتی بنے گا۔ جوانی میں نبی کا دین دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ ہونا تجھے بنا دیں گے۔ تیرے جو خدا دنیا میں سنت زندہ کریں گے۔ صحت قبل سقم، اللہ نے تندرستی دی ہے، بیماری سے پہلے کچھ کر لو، ورنہ کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ فراغ قبل شغل، اللہ نے جو کچھ فرصت دی ہے، فراغت دی ہے، اس میں کچھ کر لو، گھومنے مت جاؤ، کچھ کر لو۔ غنا قبل فقر، اللہ نے اچھا حالات بتائے ہیں تو کچھ کر لو، اللہ کے دین پر کچھ لگا لو، پھر ہاتھ سے نکل جانے کے بعد کچھ نہیں رہے گا۔ یہ سب کے سب طے کر لو، یہیں سے جانا ہے اور میرا اللہ آسان کرے گا۔ صاف بات ہے، جو اللہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، تیار کرے گا، اللہ اپنی مدد شامل حال کر کے اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن پہلے اللہ پر نہیں، ادھر ادھر مت دیکھو، یہ سب شیطان کے چکر ہے اور یہ سب محتاج ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور یہ کچھ نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایک اللہ ہی ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ہم سے کام لے گا اگر ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آؤ، آئندہ کی مت سوچو، کیا پتا کل موت خود آ گئی تو۔ اگر موت سے پہلے زندگی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور دین زندگی بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں جانے کا فیصلہ کر کے اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محنت کرنے والوں میں شامل کر دے گا۔ اسی میرے بھائیوں، بہت سے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے پہلے سے طے بھی کیا ہوگا، بھی شیطان نہ کے چکر میں ڈالا ہوگا، شیطان کے چکر سے نکلو، جو بات طے کر چکے ہو اس پر جم جاؤ، اور جم جانے کے بعد پھر سوچو مشکل کا حل۔ مشکل کا حل پہلے مت سوچو، مشکل کا حل کرنے سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کا فیصلہ کرو اور اللہ سے معاملہ کرو کہ اللہ مجھے تیرے دین کی لیے قربانی دینی جانا ہے، مجھے قبول کر لے۔ جب یہاں فیصلہ کر کے پھر سوچو گے کہ اب اس مشکل کا حل کیا ہے تو اللہ تو سمجھائے گا، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، اور اللہ کا راہ آسان کر دے گا۔ اسی بیٹھے رہو، اٹھنے کی چیزیں مت بناؤ، چالاکیاں مت کرو، ہاں اپنے آپ کو محتاج بن کے بٹھاؤ، اللہ سے دعا مانگتے رہو، اے اللہ یہ میری بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ایمان کی ضرورت ہے، مجھے بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے تو اپنے نبی والی محبت اور نبی والی محنت پر لگنا آسان فرما دے۔ بیٹھے رہو، نہ جانے پر ندامت کرو، اپنے لیے دعا مانگو، پورے مجمع سے دعا مانگو، اور اللہ سے مانگتے رہو گے، اللہ دل میں ڈال دے۔ میرے دوست اپنے آپ کو پیش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ تم سے کام دے گا اور آسان کرے گا۔ اب بیٹھے بیٹھے تمام بیٹھے اللہ کو اللہ کی متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور امت کے ایک ایک فرد کو اللہ اپنی نبی والی محنت میں جان مال لگانا آسان کر دے۔ اس کی دعا مانگتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے رہو، اور جن کی دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے، یاد رکھو دل میں اللہ بات ڈالتا ہے، لیکن شیطان ہمیں آئندہ کے چکر میں میرے دوستوں ہٹا دیتا ہے۔ اس بات کو بڑی مت سمجھو اور اپنے آپ کو ہمت کر کے پیش کر دو گے، اللہ انشاءاللہ آگے کے راز آسان کر دے گا۔ لہذا کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو۔ کون اللہ کے بندے خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ کے بھروسے پر، اللہ کا وعدہ حق ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ کافی ہو جائے گا، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ان امتیوں سے کے لیے دعا مانگی ہے جو اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو تیرے دین کی، تیرے نبی کے دین کی مدد کرے اس کی تو مدد کر۔ نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، لاکھوں نبی اسی راہ پر کامیاب ہوئے، کروڑوں اولیاء اللہ نبی والی محنت زندگی گزار کے دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہزاروں لاکھوں اللہ کے بندے ہمارے جیسے دنیا کے کام دھندے والے اللہ کی راہ میں نکل کر محنت کر رہے ہیں، اللہ انہی کی زندگی بنا رہا ہے، اللہ میری آپ کی زندگی بنا دے گا اگر ہم اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ لہذا ہمت کر کے کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ کل سے اس
اجتماع سے انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں. میرا اللہ قبول فرما لے. اب کھڑے ہو کے بولو اور پہل کرو. جو پہلا کھڑا ہوگا اس کے بعد جتنے دوسرے کھڑے ہوں گے اللہ سب کے ساتھ کو دیں گے. اب پہل کو کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کھڑے ہو جان میں مال میں اللہ برکت عطا فرمائے. دائیں بائیں پیچھے سے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے رہو گے خدا اس کا ثواب تمہیں الگ دے گا. تمہارے کھڑے ہونے پر جتنے اور کھڑے ہوں گے ان کا بھی ثواب خدا تمہیں دے گا. کھڑے رہو اللہ سے دعا مانگو اللہ ہماروں کو بھی توفیق دے. کھڑے ہوتے رہے بھی دائیں بائیں پیچھے سے بھی. بھئی ماشاءاللہ بہت دھیان سے ہم نے بات سنی. اللہ پاک ہمارے سننے کو قبول فرماوے. ماشاءاللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرماوے. اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرماوے. جیسے ماشاءاللہ جم کر بات سنی ہے جب تک ہمارا کام پورا نہ ہو تب تک جم کر ہم بیٹھیں گے. بھئی سب بیٹھیں گے نا؟ سب ساتھ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. اب جن کے دلوں میں بات آ رہی ہے کھڑا ہونا شروع ہو. ابھی ہم تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو جزائے بات سمجھ میں آتی ہے. پہلے کھڑا ہو جائیں. اللہ قبول فرماوے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے رہنا کھڑے رہنا. اللہ قبول فرماوے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جان میں مال میں جوانی میں اللہ پر خوب برکت عطا فرمائے. ہمارے بغیر خدا تمہارے کام بنائے. اور ہمت کرو اور ہمت کرو. اور ماشاءاللہ جو ہو کر آئے کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ جو جا رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. جو اپنی ترتیبیں بنائی ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بدرت و جزائے خیر دے. کس کے ہاتھ میں؟ تو اس کے ہاتھ میں تھام کے تو کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. اللہ آسان کرے گا. ماشاءاللہ. اللہ اور مت کرو. آئیے ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہو جاؤ. دیکھو یہاں یہ موقع ہوتا ہے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. اس لیے گھبراؤ مت. ہمت کر کھڑے ہونا شروع. اور کھڑے ہوتے رہو اور ہمت کرو. بات ہر ایک کے دل میں بات آ گئی. ماشاءاللہ. کھڑے ہو کر اللہ فرمائے اور ہمت کرو. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو. بات اللہ پاک نے دل میں ڈالی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے. اور تھوڑا مسئلہ ہے ہمارا. گھبراؤ نہیں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے. مدد کا راستہ ہے. اللہ مدد ضرور کرتا ہے. اور ہمت کرو. حدیث قدسی میں تو اٹھنے کے جانے کی بھی جانا بار میں ایک ہاتھ پڑھوں گا. اٹھنے والوں کو اور جماعت کے ساتھ ہی بٹھا رہے. چلو کھڑا شروع کرو. کرو بھائی ہمت کرو. ایک موقع اللہ نے دیا ہے. زندگی کا بہت بڑا اللہ نے بھیجا ہے. اللہ محبت کے لگا دو اللہ کے دین پر. دیکھو اٹھنے والوں کو بٹھاؤ بھائی. جانے کی بھی جانا بناؤ. بیٹھے رہو بیٹھے رہو. ایک تو اللہ کا شکر مانو کہ اللہ نے دین کی محنت کو زندہ فرمایا. ہمارے گھروں پر لوگ آتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کر لو. اور ہمت کرو اور ہمت کرو اور دے کرو اور کھڑے ہو کے جزائے خیر دے. اور ہمت کرو اور کھڑے ہو. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہی نقصان کرنے والا ہے. وہی ہمارا مشکل کشا ہے. آدمی کے رہنے سے کام نہیں بنتے. بیٹھے رہے. جانے کی بھی نہ بنا. آدمی کے جانے سے آدمی کے کام نہیں بگڑتے. بننے بنانے والا اللہ ہے. اس لیے گھبراؤ مت. ہمت کرو. جب یہ آئے ہو بات سنو ہم نے کہا تھوڑی دیر صبر کر لو. وہ اللہ کے بندو وہ اللہ کے بندو دین کی شان میں پھیلاؤ. بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بیٹھے رہو. انشاءاللہ اللہ تمہیں ثواب دے گا. بیٹھو. اٹھ کے دوسروں کو اٹھانے کے ذریعہ نہ بنو. بیٹھ جاؤ. یہ دور والے بھی بیٹھ جاؤ. اللہ تمہیں انشاءاللہ قبول کرے گا. ماشاءاللہ. اب کھڑے ہونا شروع ہو. دل میں اللہ پاک سے دعا مانگے. بات سمجھ میں آئی. ہمت کی ضرورت ہے. تھوڑا ہمت کرنا ہے. کرنے والا اللہ ہی ہے. کام بنانے والا اللہ ہے. آسان کرنے والا اللہ ہے. ماشاءاللہ کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ آسان کرے گا. ماحول بناؤ کھڑے ہونے کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کھڑے ہونے کا ماحول بناؤ. کھڑے ہو رہے. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برکت عطا فرمائے. کھڑے اور ہمت کرو اور ہمت کرو. تمہیں شیطان کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے تو اپنے نبی کی محنت پر جمع کرو. ہمارے دین کو جدا کرے گا. اور ہمت کرو اور ہمت کرو. ماشاءاللہ. دیکھو یہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہے. اور ہمت کرو. فیصلے کرو دوستو. فیصلے کرو. ایک اجتماع اسی لیے ہے. اللہ نے ہمیں اسی لیے پہنچایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے یہاں. ماشاءاللہ. اللہ سے مانگنا ہے. واہ 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 واہ. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. اللہ قبول فرمائے. کھڑے ہو جاؤ. ہو جاؤ. بھائی یہاں سے بھی کھڑے ہو. ہمت کرو. آئیے. کھڑے ہو. ہمت کرو. کھڑے ہو جاؤ.
اللہ سب ہاتھ پکڑ لیں ماشاءاللہ اللہ جان میں مال میں برکت عطا فرمائے کیا نام ہے؟ ہوتا ہی ہے کیا نام ہے؟ آدمی طے کرتا ہے اللہ ہی آسان کرے کھڑے ہو جاؤ. کرو ہمت اور ہمت کیا کرو متوجہ ہے؟ ہمت مردہ تو مدد خدا. آدمی کی ہمت تھوڑی محنت کر لو کھڑے ہو جاؤ ہمت کر لو